السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الحاج بابا احمد حسین کچھ بہترین انداز میں کچھ رمضان کے تعلق سے کچھ بہترین ایک کہانی لے کے آیا جو سچ ہے، ریئل کہانی ہے، ایک ریئل سٹوری ہے رمضان کے سلسلے میں، رمضان کے تعلق سے ایک جو بہترین انداز میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ آپ لوگ سماعت فرمائیے، غور سے سنیے گا۔ رمضان کے بارے میں ہے، رمضان میں جو فضیلتیں ہیں، جو رمضان میں ہم کو نیکی کمانا ہے، رمضان میں ہم کو ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگنا ہے، گڑ گڑا کے۔ اللہ جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں پہلے آسمان پہ دینے کے لیے ہم کو نیکیاں اور اللہ کے رحمتیں سب لوٹنا ہے۔ پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، پھر اعتکاف میں جو اعتکاف کی عبادت کرتے ہیں، 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میں ایک بہترین انداز میں ایک کہانی سناتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ بزنس تو ہر کوئی کرتا ہے، اور 11 مہینے ہم کو بزنس کرنا ہے، کمانا ہے، نوکری کرنا ہے، تنخواہ کمانا ہے۔ ہم اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کے خاطر، گھر کو چلانے کی خاطر ہم محنت کرتے، مشقت کرتے 11 مہینے۔ لیکن ایک مہینہ ایسا آتا ہے جو اللہ رمضان کریم جو بولتے ہیں، اس میں بے تماشا، یعنی کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے رمضان میں دے دیتا ہے، اور اللہ جو ہے بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا، کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ تو ہمارے بندوں کی دعا کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے رمضان میں۔ تو بہترین انداز میں سناتا ہوں، سنیے گا۔ جو ایک صاحب رہتے ہیں جن کا بہت بڑا بزنس ہے، یعنی فٹ ویئر کی دکان بھی ہے، کپڑوں کی دکان بھی ہے، بہت بزنس مین ہے، بڑے بزنس مین ہے۔ تو جب بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے بہت سارے دکانیں ہیں، بہت سارے برانچز ہے، تو وہ صاحب کیا کرتے ہیں بولے تو جیسا رمضان کریم آتا ہے، جیسا رمضان کریم کا چاند دکھتے ہی اپنے دکان کا شٹر بند کر دیتے ہیں۔ جیسا رمضان کریم آتا ہے، یعنی رمضان کریم کا جو چاند دکھ جاتا ہے، وہاں سے پھر عید کے چاند رات تک اپنا شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، یعنی شٹر کو بند کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، بزنس بند کر دیتے ہیں، بس اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ صاحب جو ہے 11 مہینے جو کماتے ہیں، تو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک غلے میں ڈالتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک غلے میں ڈالتے ہیں۔ جیسا رمضان آتے ہی اپنا بزنس بند کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ جو غلے میں ہر مہینے جو روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اسی سے رمضان گزارتے ہیں، اسی سے اپنے فیملی کے ساتھ، جوائنٹ فیملی کے ساتھ رمضان گزارتے ہیں۔ تو کیا ہے، رمضان کریم میں کاروبار نہیں، ہم کو عبادت کرنا ہے، بے تماشا اللہ سے ہم نیکی کمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے دعاؤں کو اللہ سے مانگ کر دعاؤں کو قبول کروانا ہے۔ اللہ جو چھپڑ پھاڑ کے ہمیں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ بزنس شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، بزنس بند کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، اور اپنے اللہ رمضان کریم میں عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ جب اڑوس پڑوس کے دکانوں والے پوچھتے ہیں ان کو، کیا ہے صاحب، آپ کاروبار بند کر دیے؟ یہی تو مہینہ ہے کمانے کا، رمضان آتا ہے، ہم کو کمانے کا مہینہ ہے یہ، ہم یہ بزنس جو ہے، کاروبار جو کرتے ہیں رمضان میں، بے تماشا اپنے کو اچھے کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے بولے تو وہ صاحب بولتے نہیں، بے تماشا ہم کو اللہ کے دعاؤں کو قبول کرانے کا، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، ہم کو کاروبار کرنے کا نہیں ہے۔ رمضان جو ایک مہینہ آتا ہے، وہ ہم کو عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے ہم کو
گڑ گڑا کے معافی مانگنے کا، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کو دعاؤں کو قبول کروانے کا مہینہ ہے۔ اللہ 7ویں آسمان سے 8ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں کہ دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بندہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں، جو چاہے مانگے وہ اللہ تعالیٰ رمضان میں دے دیتے ہیں۔ تو اسی لیے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اعتکاف، اس میں ہم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک ایک نماز بہت اہم ہے اس کے اندر۔ ہم کو صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے، اللہ کو قبول کروانے لگانا ہے، اللہ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو ہم راضی کرنا ہے، اللہ سے ہم کو نیکی کمانی ہے، ہم کو یہ ہے آخرت کی فکر کرنا ہے، آخرت کے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، ہم کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا ہے۔ اسی لیے ہم رمضان کے مہینے میں کاروبار نہیں عبادت کرتے ہیں، ہم اسی لیے کاروبار بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر مہینہ جو ہم 11 مہینے کماتے ہیں وہ 11 مہینے میں ہم ایک غلے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس غلے سے نکال کر ہم اپنے رمضان کو مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہے افطاری ہے، سحری ہے، سب اسی غلے کے، اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت چلتی ہے۔ رمضان میں ہمارا رمضان اسی طرح چلتا ہے۔ ہم کو رمضان میں کمانا نہیں ہے، نیکی کمانی ہے، اللہ سے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کے اللہ سے ہم کو مانگنا ہے، آخرت کی فکر کے فیصلے مانگنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگنا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ سے معافی منگوانے لگانا ہے۔ اللہ ہم کو معاف کر دو، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دو، ہم سے جانے میں انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جو بھی گستاخیاں ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ یہ اللہ سے ہم معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کر دینے کے لیے، خارج کرنے کے لیے ہم کو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ ہم اسی لیے کاروبار نہیں عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے میں بھی گزارش کرتا ہوں، زیادہ تر رمضان میں شاپنگوں کے پیچھے مت بھاگیے، ہر نکڑ پر، ہر دکانوں پر، ہر ہوٹلوں پر اپنے وقت ضائع مت کیجیے، عبادت میں لگائیے وقت۔ ہر وقت قیمتی ہے، دیکھیے رمضان میں ہر وقت اللہ تعالیٰ قیمتی رکھا ہے۔ ایک سنت نماز بھی فرض کی نماز کے برابر، نفل نماز بھی فرض کے برابر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو سوچئے فرض نماز کا کیا حال ہوگا؟ فرض نماز تو دگنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر۔ اس لیے سنت، نفل، واجب وتر، تہجد، صلاۃ التسبیح، چاشت کی نماز، ابابیل کی نماز، اشراق کی نماز، جتنے بھی نمازیں ہیں چھوڑنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے اللہ سے، بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے ترجمے، اس میں قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے ترجمے سے سمجھنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ لوگ عبادت کیجیے۔ اعتکاف 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، 20 دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا بھی بیٹھے، 10 دن کا بھی بیٹھے، پورا 1 مہینہ بھی بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم 1 مہینہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کام دھندا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بیٹھ جائیے مسجد میں اعتکاف میں، کیا کرنا ہے؟ ہاں، آرام سے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ڈائریکٹ اللہ سے آپ کا رابطہ رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کریم مبارک آپ سب کو، اور عبادت میں رہیے زیادہ سے زیادہ۔ ایک نماز قیمتی ہے، ایک نماز مت چھوڑیے، دعائیں پڑھیے، دعائیں کریے، قرآن پڑھیے، ہر ایک نماز پڑھیے، کوئی بھی نماز چھوڑیے مت۔ تراویح کی نماز بھی مت چھوڑیے، پورے تو تراویح 20 رکعت پڑھیے۔ ہمارے مسجد میں تو سوا پارہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت تراویح کی پڑھتے ہیں، لیکن تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ تراویح پڑھتے تھے، ہم کو بھی پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ایک دن خالی نہیں جانا چاہیے اپنے کو، پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے، پورا مہینہ دعائیں کرنا ہے، پورا مہینہ عبادت کرنا ہے، ہر سنت، نفل، روزہ، عبادت میں مصروف رہنا ہے ہم کو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔